اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فخسفنا به وبداره الارض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ: تو ہم نے اسے اور اس کے گھر کو زمین میں دھنسا دیا۔ اس کے پاس کوئی جماعت نہ تھی جو اللہ کے مقابلے میں اس کی مدد کرتی، اور نہ وہ خود اپنی مدد کر سکا۔ اللہ رب العالمین خدا الحاکمین جل جلالہ کی پاک ذات کبریائی کا بھی پناہ بے حد و حساب، لا تعداد لا محدود فضل و کرم احسان اور شکر ہے جس نے محض اپنے فضل و کرم سے ہم گناہگاروں کو اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی نصیب فرمائی۔ بے پناہ بے حد و حساب سلام اور درود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ذات پر، جن کا وسیلہ اور صدقہ ہمیں نور ایمان نور معرفت نصیب ہوا۔ آمین اللہ رب العزت ہمارا نور ایمان سدا کرتا ہے۔ آمین۔ حمد و صلات کے بعد بے پناہ شکر گزاری ہے اپنے بے نیاز رب کی، جس نے ہمیں پھر نئی زندگی عطا فرمائی، صحت تندرستی عطا فرمائی، تندرستی ہزار نعمت نئی صبح دیکھنا نصیب فرمائی۔ اس نورانی سہانی اور پیاری پیاری صبح کا آغاز اپنے پاک گھر مسجد کی حاضری، سجدہ شکر، نماز فجر، درس قرآن، ذکر خدا و مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے نصیب آمین اللہ رب العزت ہماری حاضری قبول فرمائے، آمین بے حساب جنت الفردوس میں داخل فرمائے، آمین سدا اپنی رضا نصیب کرے، آمین ہر صبح اور آخری صبح کا آغاز اس سے بھی بڑھ کر نصیب فرمائے۔ آمین آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پیارے نمازی اسلام بھائیوں، توفیق خدا بندی سے ہم 20واں سپارہ سورۃ القصص ترجمہ تفسیر کے ساتھ پڑھنے سننے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ قارون کا ذکر پڑھا اور سنا جا رہا ہے۔ آج جو آیت ہم نے تلاوت کی، اس میں فرمایا گیا فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، تو ہم نے اسے اور اس کے گھر کو زمین میں دھنسا دیا۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو دریا کے پار لے جانے کے بعد قربانیوں کا انتظام حضرت ہارون علیہ السلام کے سپرد کر دیا۔ بنی اسرائیل اپنی قربانیاں جناب ہارون علیہ السلام کے پاس لاتے اور وہ ان قربانیوں کو مذبح میں رکھتے، یعنی ذبح خانے میں جہاں قربانیاں ذبح کی جاتی۔ وہاں آسمان سے آگ اتر کر ان کو کھا لیتی۔ قارون کو حضرت ہارون علیہ السلام کے اس منصب پر حسد ہوا اور اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، رسالت تو آپ کی ہوئی اور قربانی کی سرداری ہارون کی، میں کچھ بھی نہ رہا، حالانکہ میں توریت کا بہترین قاری ہوں، میں اس پر صبر نہیں کر سکتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، یہ منصب ہارون کو میں نے خود نہیں دیا بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے دیا ہے۔
قارون نے کہا خدا کی قسم میں آپ کی تصدیق نہ کروں گا جب تک آپ مجھے اس بات کا ثبوت نہ دکھا دیں۔ اس کی بات سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے سرداروں کو جمع کیا اور ان سے فرمایا اپنی لاٹھیاں لے آؤ۔ وہ لاٹھیاں لے آئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سب کو اپنے خیمے میں جمع کیا اور رات بھر بنی اسرائیل ان لاٹھیوں کا پہرا دیتے رہے۔ صبح کو حضرت ہارون علیہ السلام کا عصا سرسبز و شاداب ہو گیا اور اس میں پتے نکل آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے قارون تو نے یہ دیکھ لیا؟ قارون نے کہا یہ آپ کے جادو کے سوا کچھ نہیں۔ اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے ساتھ اچھی طرح پیش آتے رہے لیکن وہ آپ کو ہر وقت ایذا دیتا تھا اور اس کی سرکشی و تکبر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ عداوت دم بدم ترقی پر تھی۔ ایک مرتبہ اس قارون نے ایک مکان بنایا جس کا دروازہ سونے کا تھا اور اس کی دیواروں پر سونے کے تختے نصب کیے۔ بنی اسرائیل صبح و شام اس کے پاس آتے، کھانا کھاتے، باتیں بناتے اور اسے ہنسایا کرتے تھے۔ پھر جب زکوٰۃ کا حکم نازل ہوا تو قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تو اس نے آپ سے طے کیا کہ وہ درہم و دینار اور مویشی وغیرہ میں سے 1000واں حصہ زکوٰۃ دے گا۔ یعنی جو کچھ میرے پاس مال ہے، نقدی ہے، سونا ہے، چاندی ہے، پیسے ہیں، اور جو میرے پاس مال ڈنگر ہے، مویشی ہیں، ان کا میں 1000واں حصہ زکوٰۃ آپ کو دوں گا۔ لیکن جب گھر جا کر اس نے حساب کیا تو اس کے مال میں 1000واں حصہ بھی بہت زیادہ بنتا تھا۔ یہ دیکھ کر اس کے نفس نے اتنی بھی ہمت نہ کی اور اس نے بنی اسرائیل کی ایک جماعت کو جمع کر کے کہا، یعنی جب اس نے دیکھا کہ 1000واں حصہ بھی بہت سارا بن رہا ہے تو مال کی محبت میں اس کی نیت بدل گئی۔ زکوٰۃ دینے کی آج بھی لوگوں کو کئیوں کو ہمت ہی نہیں ہوتی۔ 100% زکوٰۃ دینے والے کوئی چند ایک ہیں جو اپنے مال کی پوری 100% زکوٰۃ دیں۔ تھوڑی بہت زکوٰۃ دے کے لوگ کہتے ہیں بس ہی دیتے اور جو دی ہے وہ بھی بڑے احسان کر کے کہ ماں بدولت نے بہت بڑی سخاوت کی ہے، حاتم طائی کی قبر پہ لات ماری، اتنے پھیرے لگا کے دھکے دے دے کے اور اپنی نمائشیں کروا کے، اور پتہ چلتا ہے کہ حضرت صاحب کی ماں بدولت کی دکان پہ، گھر پہ، مکان پہ رش لگا ہے فقیروں کا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ زکوٰۃ تقسیم ہو رہی ہے۔ اللہ اللہ تو پوری زکوٰۃ جو ہے اس کی ادائیگی کی بہت کم لوگوں کو ہمت ہوتی ہے۔ اب قارون کو 1000واں حصہ دینے کا حکم تھا لیکن اس کو یہ بھی ہمت نہ ہوئی۔ اس نے بنی اسرائیل کو جمع کر لیا، کہنے لگا تم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہر بات مانی ہے نا، اب اس کا مزہ چکھو، اب وہ تم سے تمہارا مال لینا چاہتے۔ انہوں نے کہا آپ ہمارے بڑے ہیں، جو آپ چاہیں حکم دیجئے۔ یعنی ان لوگوں نے کہا کہ تم ہمارے لیڈر ہو، جو تم کہتے ہو ہم ایسا کر لیتے، نہیں زکوٰۃ دیتے، مال نہیں دیتے۔ موسیٰ کی یہ بات نہیں مانتے، ان کے دلوں میں مال کا لالچ تھا۔ قارون نے کہا فلانی بد چلن عورت کے پاس جاؤ اور اس سے ایک معاوضہ مقرر کرو۔ ہر دور میں آپ کو پتہ ہے ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ اس دور میں بھی اس طرح کی ایک عورت تھی جو مشہور تھی۔ اس نے کہا اس بی بی کے پاس جاؤ اور اس سے ایک معاوضہ مقرر کرو کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تہمت لگائے۔ ایسا ہوا تو بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کو چھوڑ دیں گے۔ چنانچہ قارون نے اس عورت کو 1000 دینار، 1000 درہم اور اس کے علاوہ بہت کچھ دینے کے وعدے کیے کہ تم یہ تہمت لگا دو، تمہیں 1000 دینار ملے گا، 1000 درہم ملے گا اور بھی بہت کچھ ملے گا۔
وہ بیوی تہمت لگانے پر تیار ہو گئی، اور دوسرے دن بنی اسرائیل کو جمع کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور کہنے لگا، جب وہ رضامند ہوگی عورت، اگلے دن اس نے لوگوں کو جمع کر لیا، پھر آیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس اور کہنے لگا، حضور قوم آپ کی منتظر ہے، آپ تشریف لائیے، لوگ آپ کے انتظار میں کھڑے، آپ ان کو واضح و نصیحت فرمائیں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے اور بنی اسرائیل میں کھڑے ہو کر آپ نے فرمایا، اے بنی اسرائیل، جو چوری کرے گا اس کے ہاتھ کاٹے جائیں گے، جو بہتان لگائے گا اسے 80 کوڑے لگائے جائیں گے، اللہ اور جو زنا کرے گا اور اس کی بیوی نہیں ہے تو اسے 100 کوڑے مارے جائیں گے، اللہ یعنی کنوارا ہے تو اس کی سزا 100 کوڑے، اور اگر اس کی بیوی ہے یعنی شادی شدہ ہے تو اسے سنسار کیا جائے گا مارنے یہاں تک کہ مر جائے۔ یہ سن کر قارون کہنے لگا، حضور یہ حکم سب کے لیے ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں سب کے لیے۔ کہنے لگا آپ کے لیے بھی ہے؟ آپ نے فرمایا میرے لیے بھی۔ قارون نے کہا، بنی اسرائیل کا خیال ہے کہ آپ نے فلاں بدکار عورت کے ساتھ بدکاری کی ہے، یعنی اس نے کہا جی آپ کے لیے بھی؟ آپ نے کہا ہاں میرے لیے بھی۔ کہا کہ لوگ کہتے ہیں پھر آپ نے یہ کام کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اسے بلاؤ۔ وہ آئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اس کی قسم جس نے بنی اسرائیل کے لیے دریا پھاڑا اور اس میں راستے بنائے، توریت نازل کی، جو بات سچ ہے وہ کہہ دے۔ وہ عورت ڈر گئی اللہ اور اللہ تعالیٰ کے رسول پر بہتان لگا کر انہیں تکلیف دینے کی جرأت اسے نہ ہو سکی، سبحان اللہ، اللہ کی قدرت، سبحان اللہ۔ اور اس نے اپنے دل میں کہا کہ اس سے توبہ کرنا بہتر ہے، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کرنے لگی کہ جو کچھ قارون مجھ سے کہلانا چاہتا ہے، اللہ کی قسم وہ سب جھوٹ ہے، اللہ اور اس نے آپ پر تہمت لگانے کے عوض میرے لیے کثیر مال مقرر کیا تھا کہ تم تہمت لگاؤ میں تمہیں بہت سارا مال دوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے رب کے حضور روتے ہوئے سجدے میں چلے گئے اور یہ عرض کرنے لگے، یا رب اگر میں تیرا رسول ہوں تو میری وجہ سے قارون پر غضب فرما۔ پیچھے آپ سن چکے ہیں کہ آپ نے اس کی ہر سختی کو، درستی کو برداشت کیا، اور اس کی ساری بدسلوکیوں، بدتمیزیوں پر آپ علیہ السلام نے صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا۔ اب چونکہ غیرت کا سوال ہے، اس نے آپ پر تہمت لگائی، تو جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو بری فرمایا، اس عورت نے جو سچ تھا وہ بیان کر دیا، تو آپ علیہ السلام شکرانے میں اللہ کے حضور سجدے میں گرے اور اللہ سے دعا کی، یا اللہ اگر میں تیرا رسول ہوں تو میری وجہ سے قارون پر اب بد دعا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وحی فرمائی کہ میں نے زمین کو آپ کی فرما برداری کرنے کا حکم دیا ہے، آپ اسے جو چاہیں حکم دیں، یعنی آپ کی دعا میں نے قبول کر لی ہے، زمین آپ کی فرما بردار ہے، آپ اس کو جو کہیں وہ کرے گی۔ کرے گی۔ سبحان اللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے فرمایا، اے بنی اسرائیل، اللہ تعالیٰ نے مجھے قارون کی طرف بھی اسی طرح رسول بنا کر بھیجا ہے جیسے فرعون کی طرف بھیجا تھا، لہذا جو قارون کا ساتھی ہے وہ اس کے ساتھ اس کی جگہ ٹھہرا رہے، اور جو میرا ساتھی ہے وہ ادھر میرے پاس آ جائے۔ یہ سن کر سب لوگ قارون سے جدا ہو گئے، اللہ اللہ۔ اور 2 شخصوں کے علاوہ قارون کے ساتھ کوئی نہ رہا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا کہ انہیں پکڑ لے، تو وہ لوگ گھٹنوں تک دھنس گئے۔ پھر آپ نے یہی فرمایا، اے زمین ان کو پکڑ لے، تو وہ کمر تک دھنس گئے۔ آپ یہی فرماتے رہے حتیٰ کہ وہ لوگ گردنوں تک دھنس گئے۔ اب وہ بہت منتیں کرتے تھے، اور قارون آپ کو اللہ تعالیٰ کی قسمیں دیتا
اور رشتہ داری کا واسطہ دیتا کہ میں آپ کے چچا کا بیٹا ہوں، مگر آپ علیہ السلام نے اس کی طرف توجہ نہ فرمائی، یہاں تک کہ وہ لوگ بالکل زمین میں دھنس گئے اور زمین برابر ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ لوگ قیامت تک دھنستے ہی چلے گئے، اب تک وہ دھنستے جا رہے اور وہ نیچے سے نیچے جا رہے، قیامت تک وہ نیچے ہی جاتے رہے۔ بنی اسرائیل نے قارون اور اس کے ساتھیوں کا حشر دیکھ کر کہا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون کے مکان اور اس کے خزانے اور مال حاصل کرنے کی وجہ سے اس کے لیے بد دعا کی، یعنی جن کو آپ نے بچایا وہ آپ کے بارے میں کہنے لگیں گے آپ نے تو اس کے خزانے لینے تھے نا، اس لیے اس کو مار دیا ہے، اب اس کا مال خود لے لیں۔ اللہ اکبر۔ یہ سن کر آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کا مکان اور اس کے خزانے اور اس کی ہر چیز کو زمین میں دھنسا، اور آپ نے یہ ثابت کر دیا کہ میں نے مال لینے کے لیے ایسا کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو جناب موسیٰ علیہ السلام کی برکتوں سے مالا مال، آمین بجائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا زینت اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا قاسم رزق اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا امام الانبیاء والمرسلین، الصلاۃ والسلام علیک یا